باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا انما انت من المسحرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ شعراء کی 153 تا 159 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جو 8ویں رکوع کی آیات ہیں اور جس میں حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آج کی آیات سے پہلے 3 آیات سماعت فرمائیے، تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کی آیت یہ جو ہے قالوا انما انت من المسحرین، اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ فاتقوا اللہ واطیعونی ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون۔ اے میری قوم کے لوگوں، تم اللہ ہی کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی جو کہ مسرفین ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، ان کی اطاعت نہ کرو، ان کی بات مت مانو، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں، اصلاح نہیں کرنا چاہتے۔ بہت بڑی دلیل دی تھی انہوں نے، حضرت صالح علیہ السلام نے بہت بڑی دلیل دی تھی کہ ان کی بات اس لیے نہ مانو کہ یہ فساد مچانا چاہ رہے ہیں اور یہ اصلاح نہیں کرنا چاہ رہے، کہہ رہے ہیں اصلاح کریں گے، ہم اصلاح کرتے ہیں۔ ہر دنیا کا لیڈر یہی کہتا ہے کہ ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں اور یہاں پر۔ اس کے جواب میں ان کی قوم نے کیا کہا، وہ آج کی آیت پہلی سنیے۔ فرمایا قالوا انما انت من المسحرین، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، تو ایک سحر زدہ، ایک ایسا شخص ہے جس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ عرب میں اور جتنے بھی پرانی قومیں ہیں وہاں پر آج بھی جہاں پر سپرسٹیشنز پائے جاتے ہیں، وہاں پر ایسے ہی کہا جاتا ہے کہ اس کو جن لگ گیا ہے، آسیب آ گیا ہے، ایک بات یا تجھے جادو ہو گیا ہے۔ کہنا وہ یہ چاہتے ہیں تو پاگل ہے، تو جب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاگل ہے یا کہنا چاہتے تھے کہ پاگل ہے، تو کبھی تو بالکل واضح طور سے کہتے مجنون ہے تو، لیکن کبھی اس طریقے سے کہتے جیسے آج کی آیت میں مسحرین۔ اور مسحرین میں اور مسحورین میں بھی فرق ہوتا ہے ذرا سا باریک سا، یعنی تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے اور بہت بڑا جادو کیا گیا ہوا ہے تیرے پر، چھوٹا موٹا جادو نہیں ہے، کالا جادو ہے، مطلب میری زبان میں کالا جادو اسے کہتے ہیں، یعنی بہت بڑا جادو تیرے اوپر کر دیا گیا ہے، تیرا دماغ بالکل خراب ہو گیا ہے۔ تو وہ یا تو یہ کہتے تھے جادو کر دیا گیا ہے، یا کہتے تھے کہ اس کو جن لگ گیا ہے، جن۔ مجنون جو کہتے ہیں، مجنون جن سے بنا ہے مجنون۔ تو ایک بات تو یہ کہی انہوں نے، اتنی پیاری اچھی باتیں کہہ رہے تھے، تم کو کہا جادو کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو، حضور نبی اکرم کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ اے نبی اکرم، یہ جو آج آپ کے بارے میں مختلف الزام لگا رہے ہیں اور آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں اور مسحور کہہ رہے ہیں، تو آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی ایسے ہی کہا گیا ہے۔ یہ بات ہے، اس لیے تو تسلی دینا مقصود ہے۔
سورہ ذاریات میں کہا گیا ہے ایسا لگتا ہے اتباسو بہی، ایسا لگتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے میں وصیت کر گئے ہوں کہ تم میرے بعد جو آئے گا وہ بھی یہی کہے گا، بل ہم قوم طاغین، بلکہ یہ قوم طاغین ہیں، یعنی سرکش لوگ ہیں اور کہتے یہ۔ تو یہاں پر مسحرین کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا جادو کر دیا گیا ہے، تم اپنا علاج کرا لو ورنہ ہم کرا دیں گے۔ حضور سے بھی یہ کہتے تھے نا ہم کرا دیں گے علاج۔ آپ کو یاد ہوگا عتبہ بن ربیعہ نے حامیم سجدہ کی تفسیر کے تعلق سے یہی بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور 4-5 جو مختلف چیزیں بتائی تھیں کہ ہم یہ کر دیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی۔ اب دوسری بات یہ کہی کہ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ اچھا ایک بات میں بتا دوں، اس سورے میں نہیں ہے، حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ان کی قوم نے کہی ہے کہ ہمارے درمیان میں تو بہت آپ زیرک اور ذہین اور عقل مند تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بات، یعنی یہ زیرک تھے، یعنی یہ مانتے تھے بہت ذہین شخص ہے ہمارے درمیان میں، بہت اچھا شخص ہے، امانت دار تو ہر نبی کہتا ہی ہے۔ انہوں نے شروع میں انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرف جو ہے اللہ کا رسول ہوں اور امانت دار ہوں، یہ تو کہا تھا، اس پہ یہ نہیں کہا تم امانت دار نہیں ہو، تم امین نہیں ہو، ایسا نہیں کہا۔ ہر رسول امین ہوتا ہے، اس کی امانت کو اللہ تعالیٰ گواہی اس کی دیتا ہے، تو ہر رسول نے یہی کہا ہے کہ انی لکم رسول امین، تو انہوں نے بھی کہا تھا، یہ تو اس پر وہ نہیں بولے کچھ بھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ہاں تو اب کیا کہا کہ ہاں اگر تم اللہ کے رسول ہو، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں تم ہم جیسے انسان ہو، فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو لے آؤ ایک آیت اگر تم سچے ہو، یعنی کوئی نشانی لے کے آؤ، ہم تب جانیں گے، تب پہچانیں گے، تب مان لیں گے کہ تم رسول ہو اللہ کے، کیونکہ تم تو ہم جیسے انسان ہو۔ تو ان کی نظر میں رسول جو ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا تھا، فرشتہ ہونا چاہیے تھا، جو کوئی اور ہوتا، ما فوق البشر کوئی انسان ہوتا، انسان سے بڑھ کر کوئی چیز ہوتا، سپر نیچرل بینگ ہوتا کوئی۔ تو انہوں نے کہا ہم جیسے انسان ہو لہٰذا ہم تو مانیں گے نہیں، ہاں ایک شرط پہ مان لیں گے تمہیں رسول ہو تم، کہ تم کوئی ایسی نشانی دکھاؤ۔ یہ ہر رسول سے یہ کہا گیا، حضور سے بھی یہ کہا گیا ہے، بلکہ حضور سے ہی کہا گیا تھا، اسی پر یہ پورا واقعہ پوری سورہ اسی پر ہے۔ حضور نبی اکرم نے دعا مانگی تھی، اسی کی شروع میں 4 آیت میں آپ غور کیجئے، اس سے پتہ چلے گا کہ حضور نبی اکرم یہ تمنا کر رہے تھے، یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے کہ یہ بالکل مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 آیت میں تھی سورہ کی فرمایا کہ ہم ایسی آیت، ایسی نشانی یعنی کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں جھک جائیں گی بالکل، اور یہ کچھ نہیں کر پائیں گے بالکل، یعنی مگر جب ان کا اختیار سلب کر لیا جائے گا، کیونکہ جب ہم اختیار ان کو واپس کریں گے تو پھر وہیں آ جائیں گے۔ یہ جب تک اختیار نہیں ہوگا ان کے پاس، مجبور ہوں گے تو مان لیں گے۔ یہ بات میں نے کہی ہے کہ اختیار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو مطالباتی معجزہ جو تھا، جیسا انہوں نے کہا تھا ایسی معجزہ میں آیا ہے۔ مطالباتی معجزہ جو مطالبہ کیا تھا انہوں نے ویسا ہی ویسا، اور وہ مان بھی گئے تھے۔ کتنے دن؟ جب تک کہ ان کے درمیان میں بدکار عورت نے وہ بات نہیں کہی تھی، اور اس نے جو ہے اپنے لبر کو اکسایا نہیں تھا، اس کا نام قدار تھا، تو اس کے بعد جو ہے وہ جب وہ پھنس گیا تو اس نے پھر کوچے کاٹی تھیں۔ یہ اسی سورہ کی تفسیر ہے وہ۔ اب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کب تک، اور 1-2 دن نہیں تھے، اس کے لیے مہینے ایسے گزرے تھے جب وہ مانتے رہے کہ ہاں ہے یہ آیت ہی، نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، اس کو چھونا نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا دیکھیے جب نفس غالب آ جاتا ہے تو یہی ہوتا ہے، وہ نفس چاہے وہ انسان کا اپنا ایسے آئے، یا وہ میں نے بتایا جو پوری بات میں نے قصہ سنا دیا آپ کو قدار کا قصہ تھا، وہ تفسیروں میں آتا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، بات سمجھ میں آتی ہے، ایسے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ جو قوم جس قسم کی تھی وہ
اسراف مسرفین میں سے ایسی ہی تھی وہ. تو فرمایا کہ اللہ بشر مثلنا، تم ہم جیسے انسان ہو تو لے آؤ تم اگر سچی ہو ایک آیت لے آؤ، نشانی لے آؤ. قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم. بہت ہی اجمالی طور پر بریف اس کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے، تفصیل سے ذکر نہیں کیا گیا ہے. قرآن میں اور جگہوں پر تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، یہاں ایک دم بتایا. قال، یہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کہہ رہے ہیں هذه ناقۃ لها، هذه ناقۃ یہ اونٹنی ہے. اب آپ پوچھیں گے، وہ کہیں گے انہوں نے کہا اونٹنی ہے اس سے کیا ہوگا، ایسی بات نہیں تھی. اس کے پیچھے پورا واقعہ ہے. واقعہ یہ تھا، اس قوم نے یہ کہا تھا کہ اے صالح، ہم تمہاری بات کو مان لیں گے کہ تم رسول ہو، ہم تمہاری بات کو بھی مان لیں گے بشرطے کہ جیسا ہم کہہ رہے ہیں ایسے ہی ایک معجزہ لا دو. وہ معجزہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ سامنے والی جو بہت اونچی پہاڑی ہے، اس کی سب سے بڑی چٹان وہ ہے، اس چٹان میں سے ہمارے آنکھوں کے سامنے ایک اونٹنی نکلے اور وہ اونٹنی ہمارے ہی سامنے ایک بچہ دے اسی وقت، اور وہ بچہ اسی کے برابر ہو، اور وہ ایسی اونٹنی ہو کہ ہم دیکھ کر مان لیں کہ وہ ایسے ہی ہے اونٹنی، تو ہم جو ہیں مان لیں گے تمہیں رسول ہو تم اللہ کے. بہت منع کیا کہ ایسے مت کہو، ایسے مت کرو، ایسے مت کرو. وہ مانے نہیں. کتنے مہینے اور سال گزرے ہوں گے، چند سال گزرے ہوں گے، جبکہ وہ ان کو سمجھاتے رہے. لیکن جب دیکھا کہ یہ ایسے نہیں مانتے اور لگتا ہے کہ شاید یہ مان جائیں گے میری بات کو، رسول تو بشر ہی ہوتا ہے نا، سمجھ گئے، مطلب یہ سمجھے کہ اب مان لیں گے شاید ہماری بات. تو ایک بہت بڑا میلے کا دن تھا ان کا، آنے والا تھا. تو کہا کہ میلے کا دن آنے والا ہے، اس میں ہم سب جب اکٹھے ہوں گے تو میں دعا کروں گا اللہ سے، اور تمہارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ جیسے تم کہہ رہے ہو ایسے ہی معجزہ تمہارے سامنے آئے گا. تم نے جو کہا ہے، جو تم مطالبہ کیا ہے، وہی آئے گا. چنانچہ وہ بہت بڑا ان کا فنکشن تھا، میلہ تھا، بہت بڑا جشن کا دن تھا. سب لوگ اکٹھے تھے، پوری قوم اکٹھا تھی، سامنے پہاڑی تھی. حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے، تفسیر میں آتا ہے کہ نماز پڑھی، اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور روئے، اور رونے کے بعد دیکھا ہے اللہ آپ جو ہیں میرا مان رکھ لیں، اب مجھے امید ہے کہ یہ مان لیں گے. اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ مثال قائم کرنی تھی کہ ہاں دیکھو ایک بار ایسے بھی کروں گا، کر کے دکھاؤں گا میں. اب میں بتا رہا ہوں کہ کتنی قسم سے یہ معجزے آئے ہیں، بغیر مطالبے کی معجزے آئے ہیں، مطالبے کی معجزے آئے ہیں، ایسے بھی آئے ہیں جیسا چاہتے تھے، ایسے بھی آئے ہیں جیسا نہیں چاہتے تھے. جتنے قسم کے معجزے ہوتے سب قسم کے آئے ہیں. حصی میں معجزے بھی آئے ہیں اور عقلی معجزہ بھی آیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ معجزے نہیں آئے، معجزے ہر قسم کے آئے ہیں. لیکن مانا کیا؟ یہی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ، بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے جیسا رسولوں نے کہا میرے، تو میں نے ان کی بات مان کے دی تھی. جسے میں کہتا ہوں مان رکھا، میں لفظ بولا، مان رکھا میں نے ان کا، مگر ہوا نہیں وہ بات. وہ جو چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا. اور اب آپ جو چاہ رہے ہیں، تو آپ کو تو پہلے ہی ہم نے ایک ایسا معجزہ دے دیا ہے، لیکن یہ نہیں مان رہے. یعنی یہ عقلی معجزہ ہے، یہ حصی معجزہ چاہ رہے ہیں، یہ اپنے کو پیچھے لے جا رہے ہیں اور 1000 سال پہلے لیے جا رہے ہیں اپنے کو. یہ ہم نے ان کو 1000 سال آگے کر دیا، ایڈوانس میں کر دیا ہے. عقل یہ جو ہے اب اس دور میں ہیں جب عقل کا دور ہے، عقل کے دور کی شروعات ہو رہی ہے. اب آگے جو ہے کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، لہذا حصی معجزے سے کام نہیں بنے گا. ہم نے آپ کو وہ معجزہ دے دیا، لیکن نہیں مانے وہ. تو یہ بات عرض کر رہا ہوں میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہے ناقتن، یہ اونٹنی ہے. ہاں تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہوا، کڑک ہوئی، اور کڑک ہونے کے بعد اوپر سے ایک بجلی گری، اور بجلی گرنے کے بعد درار آئی اس کے اندر. بہت بڑی چٹان تھی، چٹان میں درار پڑی سب کے سامنے، اور درار ہلکے ہلکے بڑھتی گئی. ایک اونٹنی کے برابر درار جب بڑھ گئی پوری کی پوری، تو اس کے اندر سے ایک دم اچانک ایک اونٹنی نمودار ہوئی.
کہ دیکھو، تو انہوں نے کہا نہیں ابھی بچہ بھی ہونا ہے. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اسی کی وقت اونٹنی کا بچہ جو ہے پیدا ہوا، اور وہ بھی بڑھتا چلا گیا اور اتنا بڑا ہو گیا. جیسے انہوں نے کہا تھا بالکل ایسی مطلب کہنا ہی ہے اور کچھ نہیں. مگر وہ اونٹنی کیسی ہوگی؟ ہمارے امین صاحب یوں کہہ دیتے ہیں ایسی تھی وہ، کچھ نہیں تھی، عام اونٹنی تھی. یہ تو میری عقل میں نہیں آ رہی بات، نہ آپ کی آ رہی ہوگی. جب اتنا بڑا مطالبہ تھا ان کا تو اونٹنی عظیم الجثہ ہوگی. کیونکہ آگاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لہا شربم و لکم شرب یوم معلوم، ایک دن پانی کا اس کا ہوگا صرف، اور ایک دن کی باری سارے کے سارے تمہارے جانوروں کی ہوگی. اس کا مطلب اونٹنی چھوٹی تھی کیا؟ اونٹنی عام ہوگی کیا؟ کیوں پورا کیسے پی جائے گی وہ؟ اس کا مطلب اونٹنی معجزانہ ہوگی، بڑی اونٹنی ہوگی، ایسی ویسی نہیں تھی. اب تفسیروں میں آتا ہے، قرآن نہیں کہتا ان باتوں کو، قرآن تفسیر میں بتایا گیا ہے کہ وہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی تھی پوری قوم کو دودھ ملتا تھا. وہ برکت کا دودھ پی رہے تھے اور کہتے تھے، شکر بھی ادا کر رہے تھے. شروع میں کہتے اللہ تیرا شکر ہے، یہ بھی کہہ رہے تھے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کے طفیل میں ان کو یہ بھی دیا تھا، مگر ایک دن وہ پانی پی لیتی تھی، سارے کے سارے جانور جو ہے ان کو ایک دن کا انتظار کرنا پڑتا تھا. اور اس کے لیے آزادی تھی کہ وہ جہاں چاہے چرے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہونا ہے. یہ امتحان تھا. اس امتحان میں وہ پورے نہیں اترے ہیں. یہاں ہے معاملہ. اونٹنی تک بات گزری، لیکن اگلی شرط جو ہے وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گئی کہ ایک دن ہمارا پانی پی لیتی ہے یار. ہمارے جانور میں اونٹ تو ہے جو 4 دن 10 دن 15 دن بھی بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے، لیکن باقی جانور جو ہیں بکریاں وہ تو روزانہ پانی پیتی ہیں، ان کو بھی نہیں مل رہا پانی، ایک دن پیاسی رہتی ہیں وہ بھی. تو میں اس پر بتایا کہ یہ اس پر ایک عورت ہے، بدکار عورت، وہ اپنے اس سے کہتی ہے سو کالڈ پارٹنر سے، اس کا نام قدار ہے، روزانہ کہتی ہے، وہ نہیں مانتا، کہہ رہے ہیں ارے مارے جائیں گے، کیا بات کر رہی ہے. مگر وہ آخر میں قسم کھا لیتی ہے اور کہتی ہے میں تجھ سے جو بھی کہتے ہیں آپ جانتے ہیں. تو اس کے بعد اس نے اس کی خاطر جو ہے اس کی کونچے کاٹ دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ. تو دیکھو اس کو بری نظر سے مت چھونا، بری نظر سے مت دیکھنا. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، مت چھونا بری نظر سے، نہ چھیڑنا. فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ تم پر بہت بڑے دن کا عذاب آ جائے گا. وہ گھبراتے رہے. پھر فرمایا فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. بس چھوٹے یہاں پر کلمات میں بات کہی گئی ہے. اتنی یہ قرآن کا ایجاز ہے. تو انہوں نے اس کی کونچے کاٹ دیں، اس کو مار دیا. اونٹ کے ساتھ میں یہ معاملہ ہے کہ اس کی یہاں کونچے کاٹ دیں اگر، تو وہ شاہرگ جیسے ہوتی ہے، وہیں وہاں پر اس کی رگ ہوتی ہے، وہ اس سے وہ مر جاتا ہے، اونٹ مر جاتا ہے. پھر کہا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اس کے بعد وہ بڑے پچھتائے. تو اب اس پر لوگوں نے کہا یہ تو پچھتائے. مفسرین نے یہ بتایا اور آپ بھی سمجھ لیجیے گا، یہ وہ پچھتانا نہیں تھا، بلکہ عذاب دیکھ کر پچھتائے تھے. ایک بات. دوسرے کچھ مفسرین نے یہ بتایا کہ یہ پچھتانا بغیر ایمان کے تھا. اپنی غلطی پر پچھتایا آدمی، ایمان نہ لائے پھر بھی تو پچھتانا بیکار ہے. یعنی ندامت ہو بغیر ایمان کے تو بیکار ہے. اس لیے سورہ فرقان میں کہا گیا ہے، آپ کو پتہ ہے، وعد الرحمن میں کہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. من تابا، جو توبہ کرے، اور آمنا، اور ایمان لے آئے، یہ قرآن کہہ رہا ہے.
اور عمل صالحاً اور عمل صالح بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. تو ایمان نہیں لائے. تو یہ پچھتائے جو تھے، کون سی پچھتائے تھے؟ اپنے پچھتاوا کریں، ارے یار غلطی ہو گئی. جیسے انسان جو ہے بعد میں کہا ارے بڑا برا ہوا. وہ کیا ہوا؟ ارے صاحب نہ یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. وہ دن دیکھنے کی بات کر رہے ہیں، وہ دن دیکھنا نہیں پڑتا. وہ پچھتائے وہ نہیں کہ نادم ہو کر توبہ کر لیتے. توبہ نہیں کی. توبہ کر لیتے تو اللہ تعالیٰ قوم یونس کی طرح ان کو بچا لیتا. قوم یونس کو بچا لیا. یہ قوم یونس نہیں ہے، یہ قوم صالح ہے. فرمایا فعقروها فاصبحوا نادمین. تو یہ ندامت تو تھی ان کی، لیکن جھوٹی ندامت تھی. فاخذهم العذاب. تو ان کو عذاب نے پکڑ لیا. ان فی ذلک لآیہ. اس میں یقیناً نشانیاں ہیں، اس واقعے میں یقیناً نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین. اس کے باوجود لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. یقیناً آپ کا رب ہے نبی اکرم، وہ ہے ہی بہت زبردست. یعنی عذاب دیتا ہے تو ایسے ہی دیتا ہے، لیکن وہ رحیم بھی ہے کہ بہت مہلت دیتا ہے. بہت مہلت. کتنی مہلت دیتا ہے؟ میں نے بتایا کہ مہینوں ایسی چڑھتی رہی اور ٹھیک رہے، سب لوگ کوئی عذاب نہیں آیا. نہ عذاب آیا اور سب کچھ ٹھیک رہے. اس سے اسے پھلے پھولے دودھ ملتا رہا ان کو بہترین طریقے سے، برکتوں کی بارش ہوتی رہی اس زمانے میں. لیکن صرف ایک امتحان تھا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک امتحان، ایسے ہی ایک امتحان تھا کہ دیکھو اس کو بری نظر سے مت دیکھنا، مت چھونا. وہاں ایک آتا ہے درخت کے قریب مت جانا. ایک امتحان لیتا ہے، چھوٹا سا امتحان اللہ تعالیٰ. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم جو سمجھتے ہیں ہمارا چھوٹا امتحان ہوتا ہے. ہم اس امتحان میں بڑے کم لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں. بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو کامیاب ہو جاتے ہیں. حقیقت یہ ہم سب لوگ نہیں کامیاب ہو رہے. ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو ہی جاتی ہے. ہم اللہ کے اس امتحان میں ناکام ہو ہی جاتے ہیں. تو اس کا طریقہ وہی بتایا اللہ تعالیٰ نے جو سورہ فرقان میں ہے کہ توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، تجدید عہد کر لو، عمل صالح کرنے لگو، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ تمہیں معاف کر دے گا بلکہ پھر تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا. لیکن انہوں نے نہیں کیا. یہ ندامت جھوٹی ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے. اس کے بعد آپ کے وسیلے سے ہم سب کو بتا رہا ہے کہ دنیا میں نشانیاں آتی رہی ہیں، ہر طریقے سے آتی رہی ہیں. کیسے آتی رہی ہیں، میں ذرا اس کو آپ کے سامنے پھر سمرائز کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے معجزہ دے دیا کہ تم جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ بہت بڑے بادشاہ کے قریب جا رہے ہو، متکبر بادشاہ ہے، لہذا اپنے ساتھ ایک اسلحہ لے کے جاؤ. ہماری آیت کا، نشانی کا، معجزے کا. وہ ایک نہیں، دو ہیں نشانیاں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی پیدائش سے معجزانہ ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ ان کے پاس معجزے ہیں، بے گنتی بے شمار معجزے ہیں. ان کی پیدائش بھی معجزہ ہے. آپ اگر غور کریں تو یہ بات ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جو ہے وہ معجزہ ان کے سامنے ملا جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا. حضور نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ معجزہ ملا جو عقلی معجزہ ہے. کہ صرف ایک ہی معجزہ ملا، ایک شق قمر کا حصی معجزہ بھی ملا. اور اس کے علاوہ سینکڑوں معجزے ہیں، آپ کے سینکڑوں معجزے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ معجزے ان کے لیے نہیں تھے. کس کے لیے؟ کافروں کے لیے، مومنین کے لیے تھے، تاکہ ان کا ایمان بڑھے. آپ انگلی مبارک جو ہے برتن میں ڈال دیتے ہیں اور پانی نہیں ہوتا ہے، پورا کا پورا قافلہ، پورا کا پورا لشکر پانی پی لیتا ہے اسی سے. یہ واقعہ ہے. جی آپ کہتے ہیں کہ جابر جب میں آؤں تب جو ہے کھانا جو ہے اس کو وہ کرنا، بنانا، رکھے رہنا دیگ پر. حضور لوگ آب دہان ملا دیتے ہیں اور سب لوگ کھا لیتے ہیں. ایسے واقعات ایک دو نہیں، کتنے واقعات ہیں، ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کنکریاں دیکھو ہے، یہ کنکریاں جو ہے وہ کلمہ پڑھیں گی، تسبیح کریں گی. حضور بتاتے ہیں کہ یہ برتن جو ہے یہ تسبیح کر رہا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے. یہ سب کچھ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ مومنین کے لیے ہوتا ہے. تو مومنین کے لیے وہ معجزے ہیں، اور کافروں کے لیے یہ قرآن پاک ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے معجزہ ہے.
اور حضور نبی اکرم کا شق قمر کا ابو جہل کے سامنے ہی معجزہ ہے۔ تو معجزے تو بہت ہیں، لیکن جو ایمان لانے والے تھے وہ ایمان لے آئے، جو نہیں لانے والے تھے نہیں لائے۔ ان کے لیے جہنم مقدر تھی تو مقدر تھی۔ وہی جو ابو جہل جس کے سامنے وہ شق قمر کا معجزہ آیا وہ نہیں ایمان لایا، اور وہ یہ قرآن پاک جنہوں نے حضور کو دیکھا بھی نہیں وہ ایمان لا رہے ہیں اور لاتے چلے جا رہے ہیں، قیامت تک لاتے چلے جائیں گے۔ تو معجزے کے دکھانے نہ دکھانے سے ایمان اس پر منحصر نہیں ہوتا، بلکہ اصلی دل میں تڑپ ہو، جستجو ہو، حق کی جستجو ہو، حق کی طرف طلب ہو، تو ایمان اس سے وہ مقبول ہوتا ہے، اس سے وہی کام بناتا ہے۔ تو میں آپ یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں وہ ایمان نصیب فرما دے، وہ یقین نصیب فرما دے جس کے لیے کوئی دوسرے معجزوں کی ضرورت نہ پڑے، کیونکہ کائنات تو پورا کا پورا کائنات ہی پوری آیت ہے، کائنات کی ہر چیز آیت ہے، ہماری زندگی آیت ہے، ہمارے ہاتھ پیر آیت ہیں، انفس کی آیتیں ہیں، ہر جگہ آیتیں ہیں۔ ہم انہی پر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔